آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہینا کوثر ہادیہ کے شمارہ ستمبر 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ منتخب مضمون سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے عالمی امن ایک نامکمل خواب، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر فاطمہ تنویر ہے۔ عالمی امن کا ذکر آتے ہی دنیا کی وہ شبیہ نظروں کے سامنے ابھرتی ہے جس کو دیکھ کر دل یہ پکار اٹھتا ہے کہ اس وقت عالمی امن کا خواب شاید نامکمل اور ادھورا رہ جانے والا خواب ہوگا۔ یوں تو امن و سلامتی اور پیس ڈکشنری کے مطابق لاطینی زبان سے ماخوذ لفظ ہے اور فرانسیسی زبان کے ذریعہ انگریزی میں داخل ہوا۔ اس کے معنی کوئٹ اور کام کے یعنی سکون، آرام و آسودگی کے ہیں۔ لفظ امن، پیس اپنے معنی اور مفہوم میں بہت جامع اور کثرت سے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ مشہور انگریزی لغت کولنز کے مطابق جہاں جنگ نہ ہو رہی ہو، امن اس وقفہ کا نام ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق امن کی معنی جنگ سے آزادی، جاہلیت کا خاتمہ ہے۔ ڈکشنری آف کیمبرج میں امن و عدم تشدد جنگ سے آزادی کا نام ہے، جبکہ لوگ بغیر کسی نااتفاقی کے خوشی خوشی ساتھ میں رہتے اور کام کرتے ہوں۔ رینڈم میں امن اس عام حالت کا نام ہے جس میں کوئی ملک یا ملکوں کا گروپ یا پوری دنیا جنگ لڑنے سے باز رہنے کا معاہدہ کرے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق امن و شانتی اور پیس وہ چیز ہے جو لوگوں کے درمیان امن و سکون، مساوات، بھائی چارہ اور خوشی پیدا کرے۔ امن و سکون وہ خیال ہے جہاں بغیر تشدد کے، بلا کسی ڈر اور خوف کے تصور کے لوگ جی سکے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوں۔ یہ تھی لغات کے مطابق کی تشریحات۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ انسانی حقوق اور عزت و شرف کی بنیاد کیا ہے۔ عالمی امن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی امن وہ ہے جہاں پوری دنیا میں تمام انسانوں کو برابر انسانی حقوق حاصل ہوں۔ بحیثیت انسان انہیں بنیادی حقوق میں کم از کم روٹی، کپڑا، مکان، علاج و معالجہ، دوائیاں، تعلیم و ٹیکنالوجی کا فائدہ، معاش کا ذریعہ اور دیگر بنیادی ضروری سہولتیں حاصل ہو رہی ہو۔ ظلم و زیادتی، ناانصافی کا شکار وہ نہ ہو، ان کے لیے عدالتوں کا نظام موجود ہو اور وہاں ہر ایک کو برابر انصاف ملنے کی امید ہو۔ ذات، برادری، رنگ و نسل کے نام پر کالے کو گورے پر، بڑے کو چھوٹے پر، کمزوروں کو طاقتور پر عبور نہ حاصل ہو۔ ذات، برادری، قوم پرستی، علاقائیت کی بنیاد پر کوئی ڈر اور خوف نہ ہو۔ تکریم انسانیت اور وحدت بنی آدم کا لحاظ رکھا جائے۔ انسانی عزت اور شرف کو قائم رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں۔ سماج حیوانی اور وحشیانہ خصائل سے پاک ہو۔ خوریزی اور سفاکی کا دور دور تک نہ گزر ہو۔ جنگ برائے جنگ نہ ہو بلکہ جنگ برائے امن و سکون ہو۔ قاتلوں اور سفاکوں کو انسانیت کا دشمن سمجھا جائے۔ دنیا کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسانیت سے اہم تر کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا کسی کو ناحق تکلیف دینا اور اس کے وقار کو مجروح کرنا انسانیت کے خلاف ہے۔ قرآن کی اسی تعلیم کے مطابق من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32۔ ترجمہ کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ یہی سوچ اور فکر لوگوں کے اندر بیدار کی جائے تو شاید دنیا میں امن و سکون بحال ہو سکے گا، ورنہ تمام ممالک کے مضبوط عدالتی نظام کے باوجود اقوام متحدہ کی موجودگی میں دنیا انصاف کے لیے ترس رہی ہے۔ اب امن کی راہ میں رکاوٹ کی اہم وجوہات کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ اول، استعماریت۔ استعماریت عالمی امن کے لیے خطرہ۔ استعماریت امپریلزم کا تسلط دنیا میں امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اپنے تاثرات کو مضبوط کرنے اور اپنی من مانی کرنے کی خاطر کچھ طاقتور ممالک قوت کے بل بوتے پر قابض ہو چکے ہیں اور غریب و کمزور ممالک کا بیڑا غرق کرنے کے در پہ ہیں۔ انہوں نے ان ممالک کے تمام ذرائع وسائل اور ان کے معاشی اور اقتصادی وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مادہ پرستی اور دولت کی ہوس لوگوں پر اپنی حکمرانی مسلط کرنے کے جنون نے انہیں خود غرض و بے حس بنا دیا ہے، اور انسان سے، قوموں سے، ملک سے برسر پیکار ہیں۔ انہوں نے لوگوں کے شہری حقوق اور ان کے انسانی حقوق غصب کر لیے ہیں۔
ہر طرف لاقانونیت اور ناانصافی کا ایسا بازار گرم ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا ایک بار پھر عالمی جنگ کی طرف دھکیلی جا چکی ہے۔ اس کی شروعات تو پچھلی چند دہائیوں سے مغربی استعماریت کے ذریعے ہو چکی ہے۔ امریکہ، کینیڈا، فرانس، برطانیہ، جرمنی اور دیگر سامراجی ممالک کمزور ممالک خصوصاً مسلم ممالک کو اپنے نشانہ پر لے چکے ہیں۔ وہ وہاں اپنی فوجیں وقتاً فوقتاً اتارتے اور ہٹاتے رہتے ہیں، گویا وہ اپنا رعب قائم کر کے انہیں ڈرا کر کمزور کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کی زد میں عراق، شام، لیبیا اور فلسطین جیسے ممالک ہیں۔ ان کے امن و سکون کو غارت کر کے ان کے تمام حقوق کو چھین لیا گیا ہے۔ ان کے تمام ذرائع وسائل پر قبضہ کر کے انہیں اپنے سامنے سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کمزوروں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں تک کو نہیں بخشا جا رہا۔ روزانہ سینکڑوں لوگ اپنی جان کی بازی لگا کر جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ یہاں کا امن و سکون بالکل بکھر چکا ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ان استعماری طاقتوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ انہوں نے ان تمام ممالک کے خلاف یہ پروپیگنڈا بھی کیا کہ ممالک امن کی راہ میں رکاوٹ اور دنیا میں دہشت پھیلانے والے ہیں، یہ دہشت گردی کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور حامیوں نے اپنی فوجوں کے ذریعے دہشت گردی کے خاتمہ کے نام پر امن کی بحالی کی غلط بیانی کر کے پہلے عراق، پھر افغانستان، شام اور لیبیا پر حملہ کر کے نیٹو فوج کے ذریعے ان تمام ممالک میں قہر ڈھایا، ظلم کے پہاڑ توڑے۔ انہوں نے ترکی پر بھی حملہ کر کے وہاں کی نئی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے پوری ٹیم تیار کی اور بڑی تعداد میں انہیں اسلحہ فراہم کیا، لیکن ترکی کی فوجی طاقت اور عوام کے اتحاد نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ لہٰذا جن ممالک کی عسکری طاقتیں کمزور تھیں وہاں انہیں کامیابی ملی اور لیبیا، شام، عراق، افغانستان وغیرہ اس کی لپیٹ میں آنے سے نہیں بچ سکے۔ ابھی حالیہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بھی انہی استعماری اور سامراجی طاقتوں کا رچا ہوا کھیل ہے۔ جہاں روس کی سرحدوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی خواہش نے جنگ کو مسلسل 6 ماہ سے جاری رکھا ہے، اس کی بھی قیادت اقوام متحدہ کا حامی امریکہ کر رہا ہے۔ اب تک دونوں جانب سے ہزاروں لوگ اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں لوگ یوکرین سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یورپ اور افریقہ میں غذائی اور دیگر خوردنی اشیاء کی قلت ہے، مہنگائی بھی بڑھی ہوئی ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ استعماری طاقتیں اور ان کے حامیوں نے کس طرح امن و سکون کو نقصان پہنچایا ہے۔ غالباً 1970 میں اس طرح کوریا اور ویتنام میں بھی تباہی آئی تھی۔ سلطنتوں اور حکومتوں کے اختیارات کو بڑھانے اور ایک دوسرے پر غاصبانہ قبضے کے شوق نے انہیں بالکل اندھا کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح جیسا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران علاقائی توسیع ایجنڈے کے تحت دنیا میں تباہی مچی تھی اور اس میں تمام ممالک بشمول جرمنی، فرانس، انگلینڈ، اٹلی، امریکہ اور روس کے ساتھ ساتھ ترکی بھی شامل تھا۔ پہلی عالمی جنگ جرمنی میں برپا ہوئی، اس میں 5 کروڑ لوگ مارے گئے۔ اس وقت بھی دنیا کی تمام بڑی استعماری طاقتیں اس میں شامل تھیں۔ ایک طرف جرمنی، اٹلی اور جاپان، دوسری طرف امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور روس برسر پیکار تھے۔ دوسری عالمی جنگ 8 سال تک 1938 سے 1946 تک جاری رہی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ استعماری طاقتیں عالمی امن کے لیے ہمیشہ خطرہ رہی ہیں۔ دوم، جارح قوم پرستی اور عالمی امن دوسری بڑی اور اہم وجہ عالمی امن کے لیے جارح قوم پرستی بھی رہی ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں استعماریت امپریلزم کے ساتھ ساتھ قوم پرستی کے احساس نے بھی جرمنوں کے اندر کلیدی کردار ادا کیا۔ اسی طرح عربوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے زوال کی وجہ ان کا قوم پرستانہ نفرت کا جذبہ اہم وجہ بنا۔ لہٰذا ان کی اس بنیاد کی وجہ سے ترکی خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور فلسطین میں یہودیوں کو آباد کیا گیا۔ 1918 میں اسرائیل کو قائم کر کے ارض و فلسطین پر ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا اور آج تک یہودی قومیت کے ذہن نے وہاں بوڑھوں، بچوں، خواتین پر قہر ڈھا رکھا ہے، لہٰذا ان کی زندگی عذاب ہو چکی ہے۔ اسی طرح مذہبی قوم پرستی کے جنون نے جنوبی ایشیا میں امن و سکون کی تباہی و بربادی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے دوران ہونے والی خانہ جنگی اس کی زندہ مثال ہے۔ اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مارے اور ستائے گئے، بے گھر ہوئے، اپنوں سے بچھڑ گئے۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹا اور بنگلہ دیش بنا تو اس وقت بھی لوگوں کو ظلم و ستم کا شکار بننا پڑا۔ چند سال پہلے میانمار، برما میں بدھ قوم پرستی نے مسلمانوں پر کیا کیا ستم ڈھائے۔ تقریباً 10 لاکھ برمی مسلمان پڑوسی ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اسی طرح سری لنکا میں تمل قوم پرستی نے 1983 سے 2009 تک خانہ جنگی مچا رکھی تھی۔ ان تمام مثالوں سمیت
پوری دنیا کی تاریخ کا جائزہ لے اور دیکھے تو کتنی مثالیں اور ملے گی جو قوم پرستی کی زندہ مثال ہیں، جس کو دیکھ کر ہم یہ کہنے پر مجبور ہے کہ دنیا میں مذہب کی بنیاد پر، ملک کی سرحدوں کی بنیاد پر پنپنے والی جارح قوم پرستی اور استعماریت نے مل کر اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے کہ امن و سکون حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ 19ویں صدی کی بات کی جائے تو غلاموں کی تجارت کی بات بھی آتی ہے۔ افریقہ جیسے غریب ممالک سے مزدوروں کو زبردستی امریکہ، انگلینڈ، فرانس کی کالونیوں میں منتقل کر کے ان سے جبری مشقت کرانے کے واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کو مختلف حصوں سے انگریزوں نے لاکھوں لوگوں کو ماریشس، ملیشیا اور دیگر ممالک میں بھیج کر ان سے جبری مشقت کرائی۔ پھر آسٹریلیا اور امریکہ، کینیڈا میں لاکھوں مقامی باشندوں کو، آدیواسی، وہاں کے آبائی لوگوں کو قتل کر دیا گیا، صرف اپنی حکومت اور اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے اور اپنی تانا شاہی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں استعماری طاقتیں کس طرح سے دنیا کا امن و سکون ختم کیے جا رہی ہیں۔ اب دنیا میں امن و سکون برقرار رکھنے اور اسے واپس لانے کے لیے جدوجہد کرنا، اس موضوع پر غور و فکر کرنا، لوگوں کو آمادہ کرنا ایک خام خیالی ہے۔ امن کے تعلق سے اسلام پر نگاہ ڈالے تو پہلے ہی نظر میں ہمیں اس سے متعارف ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ اسلام کس طرح کا تصور امن و سلامتی پیش کرتا ہے۔ امن عالم اور اسلام کا تصور امن اسلام اور ایمان یعنی مسلم اور امن، ان دونوں الفاظ سے خوبصورت لڑی سے یہ الفاظ مزین ہیں۔ اسلام کا ماننے والا مسلم اور امن میں داخل ہونے والا ہے، اور اسلام میں داخل ہو کر امن و سلامتی کا پیروکار مومن وہ مسلم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے سلامتی اور امن کا نام اسلام اور ایمان ہے۔ اسلام میں داخل ہونے والا اپنی اور دوسروں کی سلامتی چاہتا ہے، اس لیے وہ مومن بن جاتا ہے۔ اسلام کی پوری تعلیم اس بات پر اور اس بنیاد پر قائم ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ یہ حدیث ہے، المؤمن من آمن الناس علی اموالہم وانفسہم۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کا جان و مال امن و عافیت میں ہو۔ قرآن میں ارشاد ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ سورہ القصص آیت نمبر 77۔ ترجمہ، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ کیونکہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام فساد، ظلم و زیادتی پھیلانے والے اور امن کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کو پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ انہیں اسلام سے خارج سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرا لیا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ مسلم، ابو داؤد۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو بیچنے، خریدنے اور تقاضا کرنے میں نرمی کرتا ہے۔ بخاری۔ آج دنیا کا لین دین کا نظام، معیشت کا نظام اس قدر سودی قوانین سے بندھا ہوا ہے کہ غریب غریب تر اور امیر امیر تر بنتا جا رہا ہے۔ اشیاء کی خرید و فروخت ہو، سامان تجارت، مشینوں کا کاروبار ہو یا اسلحہ کا لین دین، سب کرپشن سے گھر چکا ہے۔ لوگوں کو مقروض کر کے انہیں اس طرح اپنے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اس جال سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ اسلام الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اور سب سے زیادہ بہتر اسے بناتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرے اور اس کے کنبے کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ اسی طرح ناحق کسی کی جان لینے سے منع کیا اور کہا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جن معاملات کا فیصلہ فرمائے گا وہ قتل کے معاملات ہوں گے۔ بخاری، مسلم۔ اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں مثالیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے ہیں، جس کو اسلام پیش کرتا ہے، اور وہ امن و امان قائم کرنے، زمین پر سکون و چین کو برقرار رکھنے کے لیے بتائی گئی ہیں۔ انہیں اسلامی اسٹیٹ کے ذریعے قائم کر کے دنیا کے سامنے اس کی مثال پیش کی گئی۔ غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہو، آقا و غلام کا کیا رشتہ ہو، اور غلامی کے چلن کو کس طرح ختم کیا گیا، رعایا اور عوام کے ساتھ انصاف کیسے قائم ہو، اور انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والا حاکم اگر انصاف کرتے وقت اپنی اولاد کو بھی سزاوار پاتا تو اس کو بھی نہیں بخشتا تھا۔ اسلام نے اخلاقی قدروں کی پاسداری اور انسانی جان و مال کی حفاظت اس طرح سکھائی کہ جنگ اگر لڑی بھی جائے اور ناگزیر ہو تو اس کے بھی اصول اور آداب بتائے۔ کمزور، نہتے بچے، بوڑھے، عورتیں اور جو جنگ میں شریک نہ ہوں ان پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا۔
قیدی کے بھی حقوق بتائے، حتیٰ کہ فتح کا جشن بھی ایسا ہو کہ اس میں کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، سب کو امان حاصل ہو۔ ہری بھری کھیتی، مویشی، جانور، سب کی حفاظت کا طریقہ بتا دیا گیا۔ دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر کے بتا دیا کہ آج سب کو امان ہے، آج سب میرے پاس محفوظ ہے، کسی کو کوئی ڈر نہیں۔ اس طرح اسلام امن و سلامتی کا ایسا پیغام عمل پیش کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی مسلم حکمران نے اپنے دور حکومت میں کسی غیر مسلم کو پریشان نہیں کیا، سب کو بحیثیت انسان تمام شہری حقوق حاصل تھے۔ مثالیں تاریخ میں موجود ہے، اگر تعصب سے پاک ہو کر پڑھا جائے تو آج بہت سے فتنوں کا سبب ہو سکتا ہے۔ امن و سکون قائم کرنے کے سلسلے میں سید قطب شہید کے ایک اقتباس پر مضمون مکمل ہوتا ہے۔ امن و سلامتی کو قائم رکھنے میں انسانی فیاضی ایک عنصر ہے۔ آج دنیا اور اس پر غالب تہذیبیں سب اس عنصر سے خالی ہے۔ آج کی دنیا کو مذہبی، نسلی اور فرقہ وارانہ تعصبات نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھا ہے۔ ان مذموم تعصبات کے باعث انسانیت آج ایک ڈھہ جانے والے گڑھے کے کنارے کھڑی ہے۔ اس میں انسانی رواداری، حقیقی عدل و انصاف مفقود ہے۔ اس کے جلوں میں حسد و بغض و غیر اقتصادی لالچ روا دوا ہیں۔ ان اختلافات نے انسانی زندگی کو جنگ و صلح دونوں میدانوں میں جہنم بنا کر رکھا ہے۔ دنیا آج ایک ایسے خوف میں مبتلا ہے جس میں امن کی کوئی صورت نہیں، ایسے کینے اور حسد کا شکار ہے جس میں امن و سلامتی کا کوئی وجود نہیں، اور ایسی تاریکی میں کھو گئی ہے کہ روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ اس کے باوجود تم ان مایوس تہذیبوں کو فخر و غرور میں مبتلا اور اپنا دفاع کرتے ہوئے پاؤ گے، حالانکہ یہ انسانیت کو جنگ پر جنگ، بدبختی پر بدبختی اور مصیبت پر مصیبت بخش رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج انہیں لوہے، آگ اور بخار کی قوتوں پر کنٹرول حاصل ہے۔ وہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنا سکتی ہے، مگر محبت کے ذروں میں سے ایک ذرہ اور رواداری کے عناصر میں سے ایک عنصر ان کے قبضہ میں نہیں۔ نہ انسانیت کی طاقتوں میں سے وہ کسی طاقت پر دسترس رکھتی ہیں۔ یہ ایک روحانی کیفیت ہے جو روحانی تاریکی اور زوال کے دور میں انسانی روح پر طاری ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا مرہم موجود نہیں جو اسے شفا دے سکے، کوئی ایسی روشنی کی کرن نہیں جو اس کے مخفی گوشوں کو روشن کر سکے۔ صرف ایک علاج ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام انسانیت کی رہنمائی ایک مرتبہ پھر انجام دے، اسے انسانی رواہداری کی طرف پھیر دے اور اس کی ایجادات و علوم، رحمت و حضارت اور امن و سلامتی کے آلے میں تبدیل کر دے۔ بحوالہ امن عالم اور اسلام، السید قطب شہید۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔